دوستو آج کی ویڈیو میں ہم آپ سے ایک ایسی انفارمیشن شیئر کریں گے جس کے بارے میں جان کر یقیناً آپ حیران رہ جائیں گے۔ دی اکانومسٹ میگزین ایک ایسا میگزین ہے جو سالوں سے شائع کیا جا رہا ہے۔ اس میگزین کو کون چلا رہا ہے اور یہ میگزین اتنا اہم کیوں ہے، انہی تمام سوالوں کے جوابات جانیں گے ہم آج کی اس ویڈیو میں۔ دوستو ہر بار کی طرح اس بار بھی دی اکانومسٹ میگزین کا کور پیج ریلیز کیا جا چکا ہے، اور یہ بات آپ ذہن میں رکھیں کہ اس میگزین کا کور پیج صرف پیج ہی نہیں بلکہ اس سال ہونے والے تمام حالات و واقعات کا خلاصہ ہے، یعنی مستقبل میں ہونے والے تمام ریسیٹس کو اشارتاً واضح کر دیا گیا ہے۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ کون لوگ ہیں جو اس کو شائع کر رہے ہیں اور انہیں یہ سب کیسے پتہ ہے؟ ان تمام سوالوں کے جوابات دینے سے پہلے ذرا آپ اس تصویر پر نظر دوڑائیں جو سال 2023 کے بارے میں اس میگزین کی طرف سے پلان کیا گیا ہے، تو آپ کو صرف جنگیں اور تباہی ہی نظر آئے گی، یعنی یہ دنیا کو تباہی کی طرف لے جا رہے ہیں اور پوری دنیا کا نظام تہس نہس کر کے رکھ دیا جائے گا۔ یہ کون لوگ ہیں؟ یہ اور کوئی نہیں بلکہ دجال کے پیروکار ہیں جو اس کے آنے سے پہلے اس کی راہ ہموار کر رہے ہیں اور اس سارے نظام کو ختم کر کے پوری دنیا کو ون ورلڈ آرڈر کی طرف لے جا رہے ہیں تاکہ دنیا کے تمام ممالک کو آرام سے کنٹرول کیا جا سکے۔ اگر اس نظام کی تبدیلی پر بات کی جائے تو یہ آج سے نہیں بلکہ صدیوں سے پلاننگ کی جا رہی ہے، خصوصاً یہودی زائنسٹ کی طرف سے مسلم ممالک کے خاتمے کے لیے، جس میں آج وہ تمام عیسائی ممالک بھی شامل ہیں جو اس یہودی زائنسٹ پلان کا حصہ ہیں۔ اپنے ان مقاصد کو پورا کرنے کے لیے ان کی طرف سے مختلف ہتھ کنڈے استعمال کیے جا رہے ہیں، مثلاً ان ممالک میں اپنے ایجنٹ بٹھانا، دولت کا استعمال، قتل و غارت کرنا، بے دریغ طاقت کا استعمال، لوگوں کے دلوں میں بھوک پیاس اور موت کا خوف بٹھانا، مختلف قسم کے وائرس اور بیماریاں جیسے عوامل پیدا کر کے عوام کو انہوں نے ذہنی مریض بنا کے رکھ دیے ہیں، جو ملک تو کیا اپنے بارے میں بھی رائے قائم کرنے سے قاصر ہیں، اور یہ سب کچھ کوئی اتفاق نہیں بلکہ انہی لوگوں کے پلان کا حصہ ہے جو یقیناً اپنی منزل کے قریب آتے دکھائی دے رہے ہیں۔ اب اگر اس اکانومسٹ میگزین پر بات کی جائے تو یہ بھی ایک دجالی طاقتوں کا حصہ ہے جس کے ذریعے وہ اپنے پلان کو شائع کر کے لوگوں کی ذہن سازی کرتے نظر آتے ہیں۔ دوستو یہ میگزین اہم اس لیے بھی ہے کیونکہ وہ لوگ ہر سال اپنے خطرناک اور مذموم عزائم اس میگزین کے کور پیج کے ذریعے واضح کرتے نظر آتے ہیں۔ تو چلیے بات کرتے ہیں کہ سال 2023 کی کور پکچر کیا ہے اور اس میں کس طرف اشارہ کیا جا رہا ہے۔ سب سے پہلے اگر آپ تصویر کی بائیں جانب یعنی لیفٹ سائڈ پر دیکھیں تو یہ لوگ ماضی میں یعنی 2020، 21 اور 22 کی طرف اشارہ کر رہے ہیں اور بتا رہے ہیں کہ دیکھو کیسے ہم نے دنیا کے نظام کو درہم بھرم کر کے رکھ دیا تھا، یعنی ایک چھوٹے سے وائرس کی وجہ سے کتنے لوگ لقمہ اجل بن گئے، پوری دنیا کا کاروبار ٹھپ ہو گیا، ملکوں کی اکانومیاں تک تباہ ہو کر رہ گئی، اور تو اور خانہ کعبہ تک کو بھی بند کر دیا گیا۔ دوستو اس کور پیج کے ذریعے دراصل وہ اپنی اس گھنونی سازش کا اعتراف کر رہے ہیں، اور اگر اب 2021 کے گراف پر دیکھیں تو ہمیں ماسک نظر آتا ہے، اور واقعی میں پوری دنیا نے ماسک پہننا شروع کر دیا تھا۔ پھر 2022 کے گراف پر نظر دوڑائیں تو آپ کو انجیکشن ہی انجیکشن نظر آئیں گے، یعنی 2022 میں اس کی ویکسین متعارف کرائی گئی اور پھر اس وائرس کو ختم ہوتا دکھایا جا رہا ہے۔ اب اگر 2023 پر بات کریں تو اس گراف میں بجلی پیدا کرنے والے نیو سولر سسٹم کو دکھایا جا رہا ہے، یعنی مستقبل میں شاید تمام لوگ موجودہ الیکٹرک سسٹم کو ختم کر کے اسی سولر سسٹم پر منتقل ہونے جا رہے ہیں، اور یہ بہت تیزی سے ہو رہا ہے، لوگ بہت تیزی سے اس سسٹم پر چلے آ رہے ہیں۔ اس کے بعد اگر آپ اس تصویر کے نچلے حصے میں دیکھیں تو آپ کو سائیکل نظر آئے گی، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس ماڈرن دور میں بھی سائیکل کا کیا کام؟ ماہرین کے مطابق یہ سائیکل دراصل اس مہنگائی کی طرف اشارہ ہے جو آنے والے دنوں میں مزید بڑھے گی، اور یہ تو آپ جانتے ہی ہوں گے کہ مہنگائی کا پیٹرول سے ڈائریکٹ کنیکشن ہے، یعنی آنے والے دنوں میں مہنگائی اتنی زیادہ ہو جائے گی کہ لوگ پیٹرول افورڈ ہی نہیں کر پائیں گے، اور پھر یقیناً سائیکل کا استعمال عام ہو جائے گا۔
اس کے بعد دیکھیں تو آپ کو ایک بڑا سا انجیکشن بھی دکھائی دے رہا ہوگا، جو کہ پھر سے کسی بڑی بیماری کی طرف اشارہ ہے۔ اب وہ بیماری انسانوں میں پھیلے یا جانوروں میں، اس کے بارے میں کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ اس کے علاوہ اس کور پر ایک واضح یلو کلر کا نشان دکھایا گیا ہے، جو دراصل کرپٹو کا نشان ہے، اور اس کے ساتھ والا گراف اوپر جاتا دکھایا گیا ہے، یعنی مستقبل میں ہمیں ڈیجیٹل کرنسی پر شفٹ کیا جا سکتا ہے۔ اور یہ بات آپ ذہن نشین کر لیں کہ ڈیجیٹل سسٹم ہمیشہ سے ان دجالی طاقتوں کے کنٹرول میں رہا ہے، اور یہی لوگ ہیں اس سسٹم کو متعارف کرانے والے۔ تو دوستو ذرا سوچیں کہ اگر تمام ممالک کسی ڈیجیٹل کرنسی سسٹم پر شفٹ ہو جائیں، یعنی موجودہ کرنسی کی ویلیو ہی ختم کر دی جائے، تو کتنا آسانی سے وہ آپ کو کنٹرول کر سکتے ہیں، آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ یعنی آنے والے دنوں میں اگر آپ موجودہ کرنسی کی بجائے ڈیجیٹل کرنسی پر منحصر کرنے لگتے ہیں، تو پھر آپ کو ان طاقتوں کے ہر فیصلے کو ماننا پڑے گا، چاہے وہ فیصلہ ون ورلڈ آرڈر ہی کا کیوں نہ ہو، ورنہ آپ کو منٹوں میں دیوالیہ کر دیا جائے گا۔ موجودہ وقت تک کوئی بھی بڑی طاقت یعنی امریکہ، چائنا، رشیا یا جاپان ابھی تک اس کرنسی کے استعمال کو ظاہر نہیں کر رہے، لیکن آنے والے وقت میں دیکھا جائے گا کہ کیسے اس سسٹم کو نافذ کیا جاتا ہے اور کیسے یہ دنیا ایک ڈیجیٹل سسٹم میں تبدیل ہوتی دکھائی دیتی ہے۔ دوستو سال 2023 کی بات کی جائے تو صرف یہی میگزین ہی نہیں بلکہ دنیا کے سبھی ماہرین کے نزدیک اس سال کچھ بڑا ہونے والا ہے، یعنی یہ دنیا یکدم بدلتی دکھائی دے رہی ہے۔ کچھ لوگ کسی کے آنے کی پیشن گوئی کر رہے ہیں، تو کوئی اس دنیا میں جنگیں ہوتی دکھا رہے ہیں۔ اس میگزین کا کور پیج کس حد تک درست ہے یہ آنے والا وقت ہی بتائے گا۔ تو آج کے لیے اتنا ہی۔ اپنا اور اپنے ارد گرد لوگوں کا خیال رکھیے۔ نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔